السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو الحمدللہ آج ہماری آیت نمبر 87 سٹارٹ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم پچھلا جو سبق تھا اس کا تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں کہ کل کے سبق میں ہم نے یہود کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے اب خون نہیں بہانے اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے جلا وطن نہیں کرنا، جس کا انہوں نے وعدہ کر کے انہوں نے قتل بھی کرنا شروع کر دیا اور اپنے گھروں سے جلا وطن بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس پر انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اسی طرح سے ان سے جو ان کے پاس قیدی بن کے آتے تھے ان سے فدیہ لے کر چھوڑنا حرام تھا، لیکن انہوں نے فدیہ لینا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا نا یہود کے بارے میں کہ یہود کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، ان کا تذکرہ، اور فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت و رسوائی، اور آخرت میں قیامت والے دن ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب کہ جو ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور آج کا سبق آیت نمبر 87 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ، سب سے پہلے آپ تجوید کی طرف آئیں اور ناظرہ کی طرف۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، قد، کل ہم نے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قطب، جد، قطب، جد، قاف طا با جیم دال، قطب جد، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں حروف قلقلہ۔ اور ان پر قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ حروف ساکن آئیں، جب ان پر جزم آئے، زبر زیر پیش والا کوئی حرف نہ ہو، مطلب جزم آئے، تو اس وقت ان کو قلقلہ کہتے ہیں، آواز کو جنبش دینا، آواز کو ہلانا۔ اب آپ اس کی مثال جو ہے ایک یہ لے سکتے ہیں، وَلَقَدْ، دال کے اوپر دیکھیں آپ کیا ہے؟ جزم ہے۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ نہیں بولیں گے، قد، قد، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وقفینا، اور ہم نے پے در پہ بھیجا، ہم نے پے در پہ بھیجا، من بعدہ، میم کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اقراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن ہے، جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں نون ساکن کو میم میں بدل دیتے ہیں، میم بعدہ، اس کے بعد بالرسل، رسل، ایک ہوتا ہے رسول، ہوتا ہے واحد، رسل جمع، بالرسل، رسولوں کو۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کی، ہم نے دی، عیسی ابن مریم البینات، عیسی ابن مریم، عیسی بن مریم کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو۔ واحد ایک بندہ آئے گا جو ابن کے نام سے، مطلب مریم کا بیٹا، جو ماں کے نام کے ساتھ ہوگا۔ باقی جتنے انبیاء سب باپ کے ساتھ ہیں، جتنی دنیا میں لوگ ہیں آدم سے لے کر قیامت تک تمام اپنے باپ کی طرف منسوب ہوں گے۔ واحد عیسیٰ بن مریم ہیں جو اپنی ماں کی طرف منسوب ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ بینات، کھلی نشانیاں، بینات، کھلی نشانیاں۔ وآتیناہ، اور ہم نے، وأیدناہ، اور ہم نے مدد کی اس کی، بروح القدس، پاک روح کے ذریعے۔ روح قدس کیا ہے؟ حضرت پاک روح کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو۔
افکلما، افا کیا پس، کلما جب بھی، جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول بما، اب یہاں دیکھیں رسول، پیچھے ہم نے میم بعد نون ساکن کے بعد با جائے، تو یہاں کیا ہے تنوین کے بعد، دوسرا قاعدہ تھا اقلاب کا، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، تنوین کے بعد اگر با آ جائے جیسے رسول بما، ٹھیک ہے، تو یہاں تنوین کو میم میں بدل دیں گے، رسول بما لا تہوا، بما اس کے ساتھ جو لا تہوا، تہا کو بھاری آواز میں سے، بیٹا آپ اپنے سامنے رکھیں قرآن پاک، پراپر رکھیں، فنگر رکھیں اوپر، ادھر ادھر نہیں دیکھیے، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، انفسکم مستکبرتم، ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں گے تو پھر کریکشن ہونی ہے آپ کی، تمہارے نفس تم نے تکبر کیا، اب دیکھیں استکبرتم، تکبر 4 لفظ ہیں نا اس کے اندر، تکبر کیا تم نے، ففریقا تو ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقا اور ایک گروہ کو، تقتلون تم سب قتل کرتے ہو۔ آگے بھی ہم آپ لفظی ترجمہ سے با محاورہ ترجمہ کر لیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل پے در پے، قفینا پے در پے مطلب مسلسل رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد کی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے فوراً تکبر کیا، تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، پس بعض کو تم نے جھٹلایا، یعنی بعض نبیوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل بھی کر ڈالا۔ یہاں دیکھیے وَقَفَّيْنَا ہم نے پے در پہ روح القدس سے ان کی پے در پہ رسول بھیجے اور ان سے ہم نے روح القدس کے ذریعے کیا کیا؟ تمہاری مدد کی۔ یہاں دیکھیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کے معنی ہے موسیٰ کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گیا۔ بینات سے مراد معجزات ہیں، وہ معجزات جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو معجزات کون کون سے دیے گئے؟ جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں، آیت نمبر سورہ آل عمران کی 49 میں ہے۔ بروح القدس سے مراد حضرت جبریل ہے۔ ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے۔ امر تکوینی کن کے ذریعے، جی، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ کو روح کہا گیا ہے، اور القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں روح اللہ تعالیٰ نے کہا روح القدس، روح قدس کے ساتھ تاکید کی یا مدد کی۔ اچھا، ابن جریر نے اسی کو صحیح تر قرار دیا کہ سب سے بہتر مطلب اس کا یہی ہے جو ہم نے یہاں کر دیا ہے، کیونکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 10 میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں حضرت جبریل کو روح الامین بھی کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمایا تھا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ کس کی؟ حضرت حسان کی، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کی ہجو کر رہا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے وجبریل معک، جبریل تمہارے ساتھ ہے، معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہا کہ تم نے ایک روح کو یعنی کہ تم نے بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل بھی کر ڈالا۔
اب جھٹلایا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا، اور اسی طرح سے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ دو انبیاء جو تھے نا، زکریا بھی قتل کیے گئے تھے اور یحییٰ بھی۔ اور آگے دیکھیں وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ نہیں یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلم میم مشدد پر غنہ ہوگا، فقلیلم ما یؤمنون بس بہت کم ہے جو وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر تذکرہ کن کا کیا؟ با محاورہ ترجمہ یہ کہتے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج کے بھی جاہل لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں، کوئی عالم کوئی قرآن کی آیت سنا دے، کوئی بات سنائے، کوئی تقریر سنائے تو کہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہمیں ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی، یا مجھے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا کہتے ہیں۔ مولویوں کا کام ہے بولنا، مولویوں کا کام ہے واعظ و نصیحت کرنا، ان کا تو کام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر انہوں نے کہا وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، سورۃ حامیم السجدہ میں آتا ہے کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پردے میں یہ بات جو کریں یہ ایسا نہیں ہے، اصل بات کیا اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دیا ہے، بس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آئی ان کے پاس کتاب من سے، اب دیکھیں یہاں پر من جو ہے اخفا ہو رہا ہے کہ اظہار ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے، من نون کو ظاہر کر رہے ہیں، یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں، من عند اللہ مصدق لما من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا اور کانو وہ سب تھے، من قبل آج ہمارے حروف قلقلہ میں سے پہلے آیا وَلَقَدْ دال اور دوسرا کون سا آ گیا قب کی باب کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں، قلقلہ، من نون کے اوپر اخفا کریں گے اور با کے اوپر قلقلہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ سب فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا سب نے کفر کیا، فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، لہم جاءہم ما عرفوا جسے ان سب نے پہچان لیا، عرفو معرفت تعارف اسی کے اندر سے ہے نا، کفروا بھی سب نے انکار کر دیا، بھی اس کا، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کفار پر، کافروں پر۔ اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آپ آ جائیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ یہ پہلے خود ہی یہی تھا، حالانکہ یہ پہلے خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ آگے ہے بئس مشتروا
برا ہے وہ جو ان سب نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو، این یکفروا یہ کہ وہ سب منکر ہوئے، بما انزل اللہ اس کے جو اللہ نے اتارا، بغین ضد میں آ کر، بغین سرکشی سے، یعنی کہ پیچھے، یعنی اس کا تعلق پیچھے کی طرف ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے کفر کیا سرکشی کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ضد میں آ کے انہوں نے انکار کیا، ان ینزل اللہ یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ من کے اوپر کیا کریں گے اخفا، من کے اوپر کیا کریں گے اخفا، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء علی پر، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ سب لوٹے، بغضب علی غضب، بغضب یہاں دیکھیں بن کے اوپر ہم نے اظہار کیا ہے، کیوں؟ آگے حروف ہل کی عین آ گیا، بغضب علی غضب۔ کل ہم نے پڑھا تھا تو کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے، تو پہ رکنا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے رموز اوقاف پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ رموز اوقاف میں تو کے بارے میں جو پڑھا تھا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا۔ تو ہی ہے نا اس کے اوپر، جی یہ چھوٹا سا تو ہے غضب کے اوپر، تو وقفے، اب آپ پہ جہاں جہاں یہ علامتیں آئیں گی ٹرائی کرنا ہے کہ یہاں رکنا ہے، مطلب جو بھی اس کا ہو قاعدہ ہم انشاءاللہ اس پہ کریں گے تاکہ یہ ہمیں پختہ ہو جائے۔ تو یہاں کیا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوگی جہاں مطلب پورا نہیں ہوتا، اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فباؤ بغضب علی غضب، وہ سب لوٹے غضب کے ساتھ غضب لے کر، یعنی غضب پر غضب لے کر، اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی اللہ نے کچھ اور کہنا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے، عذاب میم کے اوپر کیا کریں گے؟ میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ تو بامحاورہ ترجمہ، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر، بغین سرکشی کرتے ہوئے، یا ضد سے یا جل کر، کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، کافروں پر رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جی پیچھے دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ ہم نے پڑھی ہے، جی یہ پڑھ لیے، اس میں تھا یستفتحون یعنی وہ فتح مانگتے یا فتح چاہتے تھے۔ یستفتحون کے ایک معنی یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ تو اور یہودی ایک معنی، دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں، یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ عنقریب نبی کی بعثت ہوگی۔ ایک معنی کہ وہ دعا کرتے تھے جب ان کو یہ مغلوب ہو جاتے تھے، ہار جاتے تھے، اس وقت دعا کرتے تھے کہ اللہ نبی بھیج تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہم ان مشرکوں کا صفایا کریں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ خبر دینے کے معنوں میں، یستفتحون خبر دینے کے معنی میں ہے،
یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ ان قریب نبی کی بعثت ہوگی، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود ساری نشانیاں تو نبی کی پہچان لی تھی، نبوت محمدیہ پر محض حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کیا ضد تھی کہ یہ اسماعیل کی لڑی میں سے کیوں آئے ہیں، اسحاق کی لڑی میں سے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی لڑی سے سارا نبوت کا سلسلہ آیا ہے۔ تو اسماعیل نے بھی ایک بار دعا کی تھی، کون سی؟ ربنا وبعث فیہم، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ایک نبی بھیج ان میں، اور وہ نبی ابراہیم اور اسماعیل نے جب بیت اللہ بنایا تو دعا کی تھی، اللہ نے وہ یہاں آ کے پوری کرنی تھی۔ تو اچانک جو نبوت کا سلسلہ اسحاق کی لڑی میں سے آ رہا تھا وہ سارے یہود تھے، بنی اسرائیل تھے وہ سارے، اب اچانک پلٹ گیا کس کی طرف؟ اسماعیل کی طرف، اس ضد کی وجہ سے کہ ان کی نسل میں نبوت کیوں منتقل ہو گئی ہے، ہم میں سے نبی کیوں نہیں بنایا گیا، اس ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ جانتے تھے، پہچانتے تھے سب کچھ، اور ایک قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ جی، تو اس بات کی معرفت کے بعد بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں بھی ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل ایمان ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ ایک غضب کے بندہ جانتا نہیں اس نے انکار کیا، دوسرا غضب کے جان بوجھ کر، اور آپ ذہن میں رکھیں پڑھے ہوئے ان پڑھ کے لیے ایک ہلاکت ہے، کہتے ہیں نا، اور جو پڑھ لکھ کے عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے ڈبل ہلاکت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو ایک ٹیچر کہتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کو ٹیچر کہتا ہے کہ کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور یہ اس کی پنش ہے، پنش بھی بتا دی ساتھ، جو ٹیسٹ دے گا نہیں یا پاس نہیں ہو سکے گا اس میں۔ ایک بچہ آج تھا ہی نہیں موجود، کل آئے سارے، جس کو پتا تھا ٹیسٹ ہے لیکن وہ ٹیسٹ کی پریپریشن نہیں کر کے آتا، اس کو ڈبل سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور ایسا ہوتا بھی ہے، اس کو سزا ملتی ہے، لیکن جو کہتا ہے کہ میں تو ایبسنٹ تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا، آئی تھنک سو کہ اس کو پنش نہیں کی جاتی۔ کیا خیال ہے؟ شور ایسے ہی اس کو پنش نہیں کی جاتی اس وجہ سے کہ وہ تو تھا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو غضب پر غضب کا مطلب بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے تھے، جان بوجھ کر نبی کو دیکھ کر بھی انکار کر دیا اور غصہ آ گیا۔ جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا یہی ہے جی، اتنا کافی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے اتارا، قالوا، ان سب نے کہا، قالوا، ان سب نے کہا، نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پر جو اتارا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور وہ سب انکار کرتے ہیں، ویکفرون، اور وہ سب انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق، حالانکہ وہی حق ہے، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معہم، جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، فلیما، تو کیوں، تقتلون، تم سب قتل کر رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پر انبیاء، نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، قاعدہ وہی آ گیا، پھر نون ساکن جب آئے، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو میم میں بدل کے اقلاب کر دیتے ہیں۔
انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے قبل اس سے پہلے قبل وہی آ گیا. اچھا پیچھے بھی ہم نے پڑھا تقتلون قاف فلیما تقتلون قاف کے اوپر کیا کریں گے قلقلہ تقتلون انبیاء اللہ یہاں پر اقلاب ہوگا اور من کے اوپر اخفا ہوگا قبل کی با کے اوپر کیا ہوگا قلقلہ ہوگا ان کنتم اگر تم ہو ان کے اوپر بھی اخفا کن کے اوپر بھی اخفا کنتم یہاں گنا مؤمنین سب ایمان لانے والے. با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے. جو ہم پر اتاری گئی یعنی تورات پر ہمارا ایمان ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں. اب اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے. اچھا ان سے یہ پوچھیں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کر ڈالا؟ ان سے پوچھئے. یہ انکار یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا اگر انکار ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, تو پھر ان سے پوچھیں تم نے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا, لیکن وہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ انکار ان کا اب محض حسد بغض کی نات پر تھا, اور اس وقت کے نبیوں کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے تھے. اگر ان کا ان پر صحیح ایمان ہوتا تو یہ ان کو بھی مان لیتے. اس کا مطلب نہ ان پر ایمان تھا نہ ادھر ایمان ہے. تو یہ تھا, یہ بھی یہود کا ہی تذکرہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.